اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اس میں دو مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق قرآن اور سنت، اور دوسری روایت کے مطابق قرآن اور اہل بیت۔ زیادہ تر لوگ قرآن اور اہل بیت والی روایت کو قابل عمل سمجھتے ہیں اور اس کو زیادہ بہتر خیال کرتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے اور دیکھیے کہ کیا اہل بیت حضرات ایک مسلک پر قائم ہیں؟ کیا جو اپنے آپ کو سید کہلواتے ہیں، اہل بیت رسول کہلواتے ہیں، جن پر ہم درود پڑھتے ہیں، کیا وہ لوگ جو آج کل موجود ہیں وہ کسی ایک مسلک پر موجود ہیں؟ جو ہمارے ہاں مختلف مسلک پائے جاتے ہیں، یعنی اہل تشیع، اہل سنت، دیوبندی، وہابی، بریلوی وغیرہ، یا اور مختلف فرقے پائے جاتے ہیں، کیا وہ تمام کے تمام ان میں سے کسی ایک فرقے پر موجود ہیں؟ اگر آپ غور کریں گے تو وہ مختلف فرقوں میں تقسیم شدہ ملیں گے۔ کچھ اہل تشیع میں سے ہوں گے، وہ اپنے آپ کو اہل بیت کہلوائیں گے۔ کچھ اہل سنت میں سے ہوں گے، وہ اپنے آپ کو اہل بیت کہلوائیں گے۔ اسی طرح کچھ وہابیوں میں موجود ہوں گے، اہل حدیث میں موجود ہوں گے، اور وہ بھی اپنے آپ کو اہل بیت کہلوائیں گے۔ بلکہ اکثر ان کے علاوہ بھی آپ کو اہل بیت میں سے لوگ ملیں گے جو کہ دعویٰ کریں گے کہ ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ اب دیکھیے، قرآن مجید ہمیں ایک سیدھی راہ دکھائے گا، صراط مستقیم دکھائے گا، اور اسی طرح اہل بیت کو بھی ہمیں ایک ہی راستہ دکھانا چاہیے تھا۔ اگر وہ مختلف راستوں پر ہمیں ملیں گے تو ان کے لیے وہ معیار جو قرآن شریف کا ہے وہ ان کے برابر نہیں ہوں گے، لہٰذا ہم کسے راہ راست پر تصور کر سکیں گے؟ تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے یہ سوچنے کی ایک بات رکھی ہے، آپ اس پر سوچیں اور فیصلہ کریں۔ تو سب سے زیادہ بہتر چیز نظر آتی ہے وہ قرآن نظر آتا ہے کہ ہم جتنا قرآن کے قریب ہوں گے اتنا ہی ہم اصل صراط مستقیم کے قریب ہوں گے۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو ان 12 منافقین کے نام بتائے تھے جو کہ وہاں موجود تھے، یا وہ کچھ روایات میں ملتا ہے وہ تا قیامت امت رسول میں سے ہوں گے، اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ مدینہ میں موجود تھے۔ میں نے جب اس کو سامنے رکھ کر اس بات کو لے کر قرآن شریف کا مطالعہ کیا تو مجھے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 اور آیت نمبر 101 پڑھنے کی توفیق حاصل ہوئی۔ جب میں نے ان دو آیات مبارکہ کو پڑھا تو میرے سامنے ایک چیز ظاہر ہوئی جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی اگر غور کریں گے تو آپ کے سامنے وہی چیز آئے گی۔ وہ پہلے میں وہ آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں اور پھر ان کے بارے میں بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ وممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اہل المدینۃ مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم فنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم۔ یہ وہ دو آیات مبارکہ ہیں، سورۃ توبہ کی ہیں، آیت نمبر 100 اور آیت نمبر 110۔
اب ہم ان کے معنی دیکھتے ہیں اور ان سے مطلب اخذ کرتے ہیں کہ اس سے کیا چیز سامنے ظاہر ہو کر آتی ہے۔ وہ سابقون الاولون، وہ پہلوں میں سے آگے بڑھنے والے لوگ، من المہاجرین والانصار، جو مہاجرین میں بھی ہیں اور انصار میں بھی ہیں، والذین نتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان لوگوں کی سابقون الاولون کی اتباع کی بإحسان، اچھے طریقے سے، رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، وأعد لهم جنات تجری، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کی ہے، تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ، اور آپ کے ارد گرد بدوؤں میں سے منافق ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور اہل مدینہ میں سے مردوا النفاق، جو کہ نفاق پر ہیں، لا تعلمہم، انہیں آپ نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں، سنعذبہم مرتین، ہم انہیں 2 دفعہ عذاب دیں گے یا دگنا عذاب دیں گے، ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر انہیں عذاب عظیم کی طرف لوٹا دیں گے۔ یہ تھیں وہ 2 آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور ان کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ معزز ناظرین و سامعین، دیکھیے ان آیات میں اللہ تعالیٰ صاف صاف بیان فرما رہے ہیں کہ وہ سب سے آگے بڑھنے والے، پہلوں میں سے آگے بڑھنے لگے، جو کہ مہاجرین میں سے ہیں اور انصار میں بھی سے ہیں، اور ان کی پیروی کرنے والے لوگ یعنی صحابی اور تابعی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہوئی ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ، اور تمہارے ارد گرد، اب ذرا غور سے سننا اس بات کو، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، اور تمہارے ارد گرد اعراب ہیں، گنوار ہیں، منافقون و منافق ہیں۔ اعراب کہتے ہیں گنوار کو اور دیہات میں رہنے والے بدوؤں کو۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور اہل مدینہ میں سے مردو علی النفاق، جو نفاق پر پکے ہیں، نفاق پر چلتے ہیں، لا تعلمہم، آپ نے نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں، سنعذبہم مرتین، ہم انہیں دگنا عذاب دیں گے، ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر ہم انہیں بڑے عذاب کی طرف لوٹا دیں گے۔ اب دیکھیے جب منافقوں کی بات ہوتی ہے اور اس کا سہارا لے کر مہاجرین میں سے کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ منافقین ہیں۔ میں وہ نام نہیں لوں گا، نام لینے سے کچھ تھوڑی سی بدمزگی ہوتی ہے، اس لیے میں وہ نام نہیں لوں گا، نہ میں آپ سے بھی یہی بات کہوں گا کہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ غور ضرور کرنا اس بات پر۔ یعنی وہ جو منافق ہیں وہ اعرابی ہیں، یعنی بدو ہیں، دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہیں، کیونکہ آگے جو لفظ آ رہا ہے اہل مدینہ، جو یہ بات ظاہر کر رہا ہے کہ اعرابی سے مراد دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہیں جنہیں بدو کہا جاتا ہے، اور اہل مدینہ میں سے کچھ لوگ نفاق پر موجود ہیں۔ اہل مدینہ جو ہے وہ اہل مہاجرین نہیں ہیں، وہ اہل مکہ نہیں ہیں۔ اہل مکہ کا شمار ان میں کرنا یا مہاجرین کا ان میں شمار کرنا، یہ علمی بددیانتی ہے، یہ ناسمجھی ہے، اور اپنے آپ کو عذاب میں ڈالنے کی کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت نازل کرے، اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کی کوشش کیجیے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ مہاجرین کا ان میں کوئی ذکر نہیں ہے، مہاجرین میں سے کوئی بھی منافقین میں شامل نہیں ہے، کیونکہ لفظ جو سورۃ آیت نمبر 101 کے ہیں وہ بتا رہے ہیں وَمِنْ حَوْلَكُمْ، تمہارے ارد گرد، من الاعراب منافقون، جو اعرابی ہیں وہ منافق ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور اہل مدینہ میں سے کچھ لوگ نفاق پر قائم ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بالکل وضاحت سے بیان کر دیا ہے کہ وہ منافقت، جو 12 لوگوں کو منافق ہونے کا کہا جاتا ہے، وہ مہاجرین میں سے نہیں تھے، وہ اہل مکہ میں سے نہیں تھے، وہ عرابیوں میں تھے، بدوؤں میں تھے، اور اہل مدینہ میں سے تھے، اور جن کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو
बता दिया था। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान को राज़दार रसूल भी कहा जाता है, वो इसी बात के लिए कहा जाता है। अब आपकी मर्ज़ी, अगर आप जहन्नम खरीदना चाहते हैं तो मुहाजिरीन को इसमें शामिल कीजिए, और अगर आप कुरान शरीफ के मुताबिक चाहते हैं कि अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमत नज़ल करे, तो इस बात को तस्लीम कर लीजिए कि मुहाजिरीन में से लोग मुनाफिकीन में नहीं थे। इसका सहारा लेकर ये लोग, कुछ लोग सहाबा कुबार पर भी उनको इस सिलसिले में शामिल करते हैं, जो कि नाहक है, हक की बात नहीं है, और अपने आप पर जुल्म करने के मुतरातिफ है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला हम सब को हक समझने की तौफीक अता फ़रमाए और हम पर अपनी रहमतों की बारिश करे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।